اس وقت صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ پورے بر صغیر میں جامع رشید کا نظام تعلیم زیر بحث ہے۔ اس نظام تعلیم میں ہمارے دین اور دنیا دونوں کے جو مسائل ان کا حل موجود ہے، معاشرتی بھی، معاشی بھی، ریاستی بھی، اور جو ہماری نظام تعلیم کے حوالے جو خرابیاں ہیں، چاہے وہ دینی تعلیم کے حوالے سے ہو یا عصری تعلیم کے حوالے سے ہو، اس نظام تعلیم کو اس طریقے سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ بیشتر ہمارے چیلنجز کا حل اس کے نصاب تعلیم میں موجود ہے۔ ابھی جو 20 منٹ کی گفتگو ہے، اس میں بھائی شاہد صدیقی صاحب جو میرے ایڈوائزر ہیں، میرے مشیر ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سے ریٹائر ہیں اور ان زندگی انہوں نے وقف کی ہے۔ ان کی گفتگو کو خاص طور پہ سنیں، مولانا واصف صاحب، مولانا ارشد بنگر صاحب، ان تین حضرات کی گفتگو میں سمجھتا ہوں کہ کافی چیزیں اس میں کور ہو گئی ہیں، اس کا اہتمام کریں، اس کو سمجھیں بھی اور شیئر بھی کریں اس کو۔ جب آپ جامع رشید کے نظام تعلیم کو سمجھیں گے اور اس 20 منٹ کی گفتگو کو دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جامع رشید کا نظام تعلیم ہماری ریاست کی ضرورت بھی ہے، ہمارے معاشرے کی ضرورت بھی ہے، ہمارے کاروباری لوگوں کی ضرورت بھی ہے، ہمارے تعلیمی اداروں کی بھی ضرورت ہے، اور جتنے ہمارے خارجہ امور ہیں، داخلہ امور ہے، اس سے تعلق ہے، بہت گہرا تعلق ہے اس کا۔ تو اس پوسٹ کاسٹ کو یا اس گفتگو کو خاص طور پہ سننے کا اہتمام کریں۔ جو جامع رشید کا درس نظامی ہے، اس کے ایڈوانٹیج کیا ہے، اور اس میں وہ جو نئی ایڈیشنز ہیں دیگر درس نظامی سے ہٹ کر وہ کیا ہیں؟ دور حدیث میں دو بہت اہم باتیں ہیں، نیشنل سیکیورٹی کے اوپر، گلوبل سیکیورٹی کے اوپر، گلوبل ایشوز کے اوپر، وار آن ٹیرر ہے، FATF ہے، WTO ہے، وغیرہ وغیرہ۔ حاضر العالم الاسلامی ہے، الغزو الفکری ہے، اور تقابل ادیان، اور اسی طریقے سے جغرافیہ، فلکیات۔ تو یہ جو خاص فنون ہے جو ایک عالم کو ضروری ہے، تو وہ الحمدللہ اس کا اضافہ ہوا ہے۔ تو اس میں انٹر میں ہمارے 4 پروگرام ہے، یعنی ICS میں چلا جاتا ہے، یا ICAM میں، یا ہیومینٹیز میں۔ پہلا سال تمہیدی کہلاتا ہے، جو مونٹیسری لیول ہوتا ہے، وہ ہم نے اضافہ کیا ہے۔ اس میں طلبہ کو 4 اسکلز سکھائی جاتی ہیں جو کسی بھی لینگویج کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ دینی مدارس میں نئے سال کے داخلوں کا آغاز ہو چکا ہے، اور اس وقت جامع رشید میں الحمدللہ پورے پاکستان سے طلبہ آ رہے ہیں، اور یہ سب رجوع اس وجہ سے ہے تاکہ وہ درس نظامی میں داخلہ حاصل کریں، شعبہ تخصصات میں داخلہ حاصل کریں۔ تو جامع رشید کا جو درس نظامی ہے اس میں داخلہ لینے کے فوائد کیا ہیں، وہاں پہ نصاب کیا پڑھایا جاتا ہے، وہاں پہ پڑھنے والے طالب علم کو علم کن کن چیزوں کا حاصل ہوگا، اور جب وہ پاس آؤٹ ہو کر جائے گا تو اس کے سامنے کون کون سے امکانات کے نئے جہان کھل جائیں گے۔ ان تمام پہلوؤں پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہم موجود ہیں، اور میرے ساتھ ہمارے جامع رشید کے مینجمنٹ کا ایک موقر پینل موجود ہے، جس میں سب سے پہلے تشریف فرما ہیں محترم جناب شاہد صدیقی صاحب، جو DG ریٹائرڈ ہیں اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سے، ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں جامع رشید کے نئے شعبے ریفارمز اور پرفارمنس مینجمنٹ کے۔ جامع رشید کے جو سرپرست اعلیٰ مفتی عبدالرحیم صاحب ہیں، ان کے مشیر بھی ہیں۔ تو محترم جناب شاہد صدیقی صاحب کو ہم ویلکم کہتے ہیں آج کے شو میں۔ دوسرے نمبر پہ آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں محترم جناب مولانا ارشد بنگر صاحب، آپ جامع رشید کے شعبہ درس نظامی کے مسئول ہیں۔ تیسرے جو ہمارے آج کے پارٹیسپینٹ ہیں اس پروگرام میں، محترم جناب سید واصف متین صاحب، آپ جامع رشید کے شعبہ معہد الرشید العربی یعنی عربک میڈیم درس نظامی کے مسئول ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے چلتے ہیں محترم جناب شاہد صدیقی صاحب کی طرف، اور ان سے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو جامع رشید کا درس نظامی ہے اس کے ایڈوانٹیج کیا ہے، اور اس میں وہ جو نئی ایڈیشنز ہیں دیگر درس نظامی سے ہٹ کر وہ کیا ہیں، اور اس درس نظامی میں پڑھنے والا جو طالب علم ہے اس کو کیا ملے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جزاک اللہ آپ نے موقع دیا۔ دیکھیے، درس نظامی ہمارا نظام کا ریڑھ کی ہڈی ہے، تو ہمارا مین فوکس درس نظامی کے اوپر ہی رہا ہے۔ 2018 سے ہم نے نئی اسکیم لانچ کی ہے، اور اس کے تحت ہمارا جو مین فوکس ہے وہ ہمارا ویژن ہے۔ درس نظامی میں ہمارا ویژن یہ ہے کہ ہم نے مدرسے کے جو پاس آؤٹ ہیں ان کو ویژنری کمیونٹی لیڈر بنانا ہے۔ جی، اس کے لیے جو ہمارا جو روایتی سسٹم ہے تعلیم کا، وہ انتہائی مضبوط ہے۔ ہمارے بڑی اچھی روایات ہیں ہماری کہ ہم نے فنڈامنٹلز پہ اپنے کبھی کمپرومائز نہیں کیا۔ صحیح۔ اس کے ساتھ ساتھ جو عصری علوم ہیں، علوم اور فنون، نالج اینڈ سکلز، اس کے اوپر ہم نے خاص فوکس رکھا ہوا ہے۔
یعنی جو آپ یہ سمجھیے کہ جو ہمارے بچے مہد کے ہوتے ہیں یا اولا کے بچے ہوتے ہیں، جب وہ ہمارے پاس آتے ہیں تو ان کا جو ہمارا مین فوکس ہے، ان کی ٹریننگ ہم کرتے ہیں کرنٹ افیئرس پہ اور پاکستان افیئرس پہ، صحیح، اور مختلف سکلز پہ کام کرتے ہیں۔ کرنٹ افیئرس اور پاکستان افیئرس میں ہم آئین پاکستان، جو گورننس کے سسٹمز ہیں، پبلک ایڈمنسٹریشن ہے، فیڈرل گورنمنٹ، پروونشل گورنمنٹ، لوکل گورنمنٹس کا اسٹرکچر ہے، انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں، انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں، ان پہ سیشنز ہوتے ہیں 4 سال تک۔ جی، اصلی تعلیم کو بھی ساتھ اسٹرینتھن کرتے ہیں، کم از کم میٹرک تو ہوتے ہی ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ وہ ڈاو ٹیل ہو جاتی ہے اصلی تعلیم بھی ساتھ ساتھ۔ صحیح، اس کے علاوہ جو آئی ٹی لازمی ہے ہمارے یہاں، آئی ٹی میں سکلز، اس کے علاوہ ہمارے ہاں یہ بھی ضروری ہے کہ کم از کم ایک انٹرنیشنل لینگویج عربی اور انگلش کے علاوہ بھی حاصل کریں، چائنیز ہے، ٹرکش ہے وغیرہ وغیرہ۔ 4 سال تک ہم ان کو خوب گرل کرتے ہیں، جس میں جو روایتی تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ علم اور ہنر ان کو ساتھ ہم دیتے ہیں۔ 2 سال اس کے بعد چوتھا اور پانچواں اور چھٹا سال، اس میں وہ اپنی جو اسٹڈیز کو کنسولیڈیٹ کرتے ہیں۔ جی، اس دوران میں ہم 3 چیزیں ایسی ہیں جو بہت ناول ہیں۔ صحیح، پہلی چیز تو یہ ہے کہ جن بچوں کی جو رائٹنگ سکلز ہیں وہ اچھے ہیں یہ خطاطی میں، ان کے لیے ہم پروفیشنل کیلیگرافی کی کلاسز کو ڈیولپ کیا ہے ہم نے، اور ہم نے یہ ایک بڑی کامیابی سے کلاس چل رہی ہے۔ انشاءاللہ ہم ان کی پروفیشنل خطاطی کی نمائش کرنے جا رہے ہیں۔ صحیح، دوسرا، جب بچہ 7ویں سال میں پہنچتا ہے تو اس کے بعد بچی کی اسکریننگ ہو جاتی ہے۔ اس 7ویں سال میں بچوں کو ایک ریسرچ تھیسس لکھنا ہوتا ہے اپنے مینٹورس کی نگرانی۔ اس کا جو آؤٹ لائن ہے اور جو اس کی جو بینچ مارکس ہیں وہ ساری کی ساری وہی ہیں جو کہ ایک ایم فل لیول کی ہوتی ہیں۔ اس لیول پہ جو اسلامک ٹاپکس ہیں ان کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں پورا سال، اور سال کے اینڈ پہ جو باہر سے ایک پینل آتا ہے اس کے سامنے وہ کرتے ہیں پریزنٹیشنز، اور اس کے بعد وہ ماہرین جو پی ایچ ڈی کے بچوں کو کلیئر کرتے ہیں، وہ ماہرین یہ طے کرتے ہیں کہ کس لیول کی ریسرچ انہوں نے کی ہے۔ تو اس لیول پہ جو 10% بچے وہ فلٹر ہو جاتے ہیں جنہوں نے کہ علمی شعبے میں یا تحقیقی شعبے میں کام کرنا ہوتا ہے۔ پھر آخری سال شروع ہوتا ہے دور حدیث کا۔ دور حدیث میں 2 بہت اہم باتیں ہیں، بلکہ 3۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کرنٹ افیئرز اور وہ پاکستان افیئرز جو ہم نے ان کو پہلے 4 سال میں پڑھایا تھا، اب ہم ان کو ایڈوانسڈ نالج دیتے ہیں نیشنل سیکیورٹی کے اوپر، گلوبل سیکیورٹی کے اوپر، گلوبل ایشوز کے اوپر، وار آن ٹیرر ہے، ایف اے ٹی ایف ہے، WTO ہے وغیرہ وغیرہ، اور انٹرنیشنل ریلیشن شپس کے اوپر۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کو ایک بزنس پروجیکٹ لانچ، اور یہ گروپ ورک ہے۔ ریسرچ تھیسس تو ہر الگ کیا تھا، یہ گروپ ورک ہے۔ گروپ بنا کے ان کو مختلف گروپس میں بانٹ دیا جاتا ہے، اور وہ پورا سال ریسرچ وہ جو بزنس پروجیکٹ پہ کام کرتے ہیں، اور اس کام کے دوران میں وہ مختلف انڈسٹریل سائٹس کا مختلف جو پریکٹیشنرز ہیں ان کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، اور سال کے آخر میں ملک کے ٹاپ کے جو بزنس آئیکونز ہیں ان کے سامنے اپنا پروجیکٹ فیزیبلٹی اور پروجیکٹ پریزنٹ کرتے ہیں۔ تو یہ اب 3 لیول پہ چھانٹی ہو گئی کہ جی پہلے آپ نے لوگوں کو جو پیورلی جو اکیڈمکس سے ان کو الگ کر لیا، پھر آپ نے ان کو وہ لوگ آپ نے تیار کر لیے جو انٹرپرینیورز بن سکتے ہیں۔ معاملہ یہاں بھی ختم نہیں ہوتا، ہم اس کے دوران میں ساتھ ساتھ کیریئر کاؤنسلنگ کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک الگ شعبہ ہے پورا جہاں ہم کیریئر کاؤنسلنگ کرتے ہیں، اور کیریئر کاؤنسلنگ کے بعد ہم ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کرتے ہیں اور پلیسمنٹس کرتے ہیں۔ اب اس کے لیے ہمارے پاس ایک جو سیکشن ہے اس کے اندر جاب ڈیٹا بیس موجود ہے۔ جاب ڈیٹا بیس میں پہلی چیز ہے فیڈرل گورنمنٹ۔ فیڈرل گورنمنٹ میں جو جابز ہیں، افسروں کی جاب 17 اینڈ ابو، کم از کم گریڈ 17 کی جاب جو ہے، اس میں بھی 2 کیٹیگریز، ایک CSS کی کیٹیگری ہے جس میں 12 پروفیشنل گروپس ہیں، اس کے لیے ہم الگ سے بچوں کو تیاری کراتے ہیں CSS کی، کہ وہ بچے
جو ہے نا وہ CSS کے امتحان میں کے لیے تیار ہو سکے. اس کی الگ سے سسٹم ہے, اس کا جو مختلف جو سبجیکٹ سلیکٹڈ ہیں ان میں تیاری کرا کے اور ان کو انشاءاللہ ہم CSS کے امتحان میں لانچ کرنے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ افسر لیول پہ یہ ایکس کیڈر جابس ہیں جو CSS کے علاوہ ہے, وہ جابس بہت زیادہ ہیں. یعنی اگر CSS کی جابس 8 سے 9 ہزار یا 10 ہزار ہیں پورے پاکستان میں, اور ہر سال کی انٹری 250 یا 300 کی ہے, تو ایکس کیڈر کی جابس کی تعداد 18 سے 20 ہزار ہے, اور ان کی انٹری لیول بھی بہت زیادہ ہے. اس کی الگ سے تیاری کراتے ہیں. اس کے علاوہ جو اسٹاف لیول کی اسامیاں ہیں 1 سے 15 تک, ان کے لیے الگ تیاری کراتے ہیں. یہی حال پروفیشنل گارمنٹس کا ہے. پروفیشنل گارمنٹ پروفیشنل جو سروسز ہیں ان کے لیے الگ سے امتحان کے لیے تیاری کرواتے ہیں. پروونشل گورنمنٹ کی جو ایکس کیڈر پوسٹیں ہیں ان کے لیے الگ سے, اسپیشلی جو ٹیچنگ کی پوسٹیں ہیں, ٹیچنگ کی پوسٹوں کے لیے اسپیشل کیپیسٹی بلڈنگ پروگرامز ہیں ہمارے پاس. پھر اس کے بعد جو لوکل لیول پہ ہے, پھر پرائیویٹ جابس کے بارے میں ڈیٹا بیس موجود ہے. پرائیویٹ جابس جتنے بھی ہیں, پھر جتنے اسکالرشپس اویلیبل ہیں, تو آپ یہ سمجھیں کہ ان بچوں کو پاس آؤٹ ہونے کے بعد بھی, اب دیکھیں کتنا مربوط سسٹم ہے ویژن کے ساتھ, کہ آپ نے پہلے ان کو انیشیلی اس قابل بنایا کہ وہ دنیا پاکستان کے نظاموں سے, پبلک ایڈمنسٹریشن, گورننس, آئین پاکستان اور ریلیونٹ رول اینڈ ریگولیشنز, اس سے واقف کرایا. انٹرنیشنل آرگنائزیشن سے اور انٹرنیشنل ریلیشن کرایا. آپ نے ان کو اسکل بیسڈ ٹریننگز دی لائک کیلیگرافی. آپ نے ان کو 7 سال میں پیور ریسرچ کرائی M.Phil لیول کی, جس کی اسکروٹنی کس نے کی؟ ماہرین نے کی. پھر آپ نے کیا کیا 8ویں سال میں, ان کو دوبارہ ایڈوانس ٹاپکس میں ان کو پڑھایا, ان کو ڈائریکٹ کروایا لائک نیشنل سیکیورٹی وغیرہ وغیرہ, ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن وغیرہ وغیرہ. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے بزنس پروجیکٹس بھی کرائے. یہاں بھی بات نہیں رکی. کیریئر کاؤنسلنگ کی. کیریئر کاؤنسلنگ کے بعد جاب ڈیٹا بیس کے حساب سے بچوں کے گروپس بنا کر اور ان کی ٹریننگ کرا کر ان کو بھیجیں گے جابس کے لیے, اور پھر ان جابس کی پلیسمنٹ کو انشور کرنے کے بعد پلیسمنٹ ڈیٹا بیس کو مینٹین کریں گے. تو الحمدللہ اس طرح کی جو مربوط اسکیم ہے یا اسکیمز ہیں جو کہ ہمارے ویژن سے جڑی ہوئی ہیں, وہ الحمدللہ ہم کلیم کر سکتے ہیں کہ یہ بہت یونیک ہے. تو یہ تو جو جامعۃ رشید میں آنے والا ایک طالب علم ہے, ان کو آخر تک میں CSS اور جو آپ نے بتایا کہ مختلف صوبائی گورنمنٹ کی طرف سے امکانات ہوتے ہیں جابس کے, وہاں بھی اپیئر ہو سکتا ہے. ابھی ایک چیز رہ گئی ہے, آرمی, نیوی, ایئر فورس. جی, آرمی, نیوی, ایئر فورس میں بھی 3 طرح کی جابز ہوتی ہیں. ایک جاب وہ ہوتی ہے جو ریگولر کمیشن ہوتا ہے, اس میں ہی بچوں کو بھیجیں گے. جی. پھر کچھ اسپیشلائز جابز ہوتی ہیں لائک موزن کی جاب ہوتی ہے, لائک RMOs ہوتے ہیں, اس طرح کی جابز ہوتی ہے, ان کے لیے تیار کرتے ہیں. پھر جو بچے بہت ہی زیادہ ہمبل بیک گراؤنڈ سے ہیں یا بہت لائک نہیں ہیں, ان کے لیے جو منیمم لیول کی انٹری لیول ہے, اس میں بھی ہم جو ہے نا بچوں کو بھیجتے ہیں. تو یہ آرم فورسز بھی لنکڈ ہیں اس کے ساتھ. درس نظامی کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے تو درس نظامی کا نصاب بہت پاکستان میں ڈسکس ہوتا ہے, تو اس کے حوالے سے ہم محترم جناب ارشد بنگش صاحب کی طرف جائیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ جامعۃ رشید میں جو درس نظامی کا نصاب پڑھایا جاتا ہے اس میں کون سی ایڈیشنز, نئی چیزیں ہیں, اضافات ہیں جو اس میں کیے گئے ہیں, اور دوسرے نصابوں سے وہ کیسے مختلف ہیں؟ جی, جیسے جناب شاہد صدیقی صاحب نے تفصیلاً جامعۃ رشید کے درس نظامی کے پاس آؤٹس کے بارے میں تفصیل بتائی, تو وہ تو جو ان کے ایڈوانٹیجز ہے ان کے بارے میں مکمل تفصیل ہو گئی. جیسے آپ نے سوال کیا کہ جو نصاب ہے, ایک تو مروجہ نصاب ہے درس نظامی کا, اس کے ساتھ ساتھ جامعۃ رشید نے جو نصاب کے اندر دینی سائٹ پر جو اضافات کیے ہیں تاکہ جو کمیونٹی لیڈرشپ ہے وہ صلاحیت کے ساتھ ساتھ باصلاح بھی ہو, تو ان کے لیے جو جامعۃ رشید نے اضافات کیے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو مروجہ نصاب کے ساتھ ساتھ حدیث میں حفظ حدیث, یہ ہمارے ہاں پاکستان اور ہندوستان کے مدارس میں باقاعدہ نصاب کا حصہ نہیں ہے. الحمدللہ جامعۃ رشید نے حفظ حدیث اور اسی طریقے سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, جو کہ کسی بھی اسلامائزیشن کے لیے, اسلامی نظام کے لیے ایک پریکٹیکل کردار اگر ہے وہ سیرت کا ہے, تو الحمدللہ وہ بھی پڑھایا جاتا ہے, باقاعدہ نصاب کا حصہ ہے.
اور اسی طریقے سے جو حاضر العالم الاسلامی ہے، الغزو الفکری ہے، اور تقابل ادیان، اور اسی طریقے سے جغرافیہ، فلکیات، تو یہ جو خاص فنون ہے جو ایک عالم کو ضروری ہے، تو وہ الحمدللہ اس کا اضافہ ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہم طلبہ کو باقاعدہ ایک معاشرے کی سطح پر آگے لیڈرشپ کے سکلز ہے، وہ بولنا، جیسے خطابت ہے، اور حمد و نعت کمپٹیشن ہے، ڈیبیٹس ہے میڈیا چینل پہ جا کر، تو جو ہم نصابی سرگرمیاں ہیں اس کا بھی پورا ایک نصاب ہے۔ تو ایک تو دینیات کے لیول پر جو بنیادی مضامین ہیں ان کا اضافہ ہے، پھر ہم نصابی سرگرمیوں میں جو ہمارے اسٹیج اور ممبر و محراب کی ضروریات ہیں، الحمدللہ اس کا بھی پورا ایک نصاب مرتب بنا ہوا ہے، تو یہ بھی جامعۃ الرشید نے ایک اضافہ کیا ہے۔ اور بالکل اسی کے ساتھ ساتھ یہ تو تعلیمی نصابی سرگرمی تھی، اس کے ساتھ ساتھ پورا ایک پیرالل نظام چلتا ہے عصریات کا۔ تو ہمارا طالب علم جیسے آتا ہے میٹرک پاس، تو الحمدللہ وہ پھر انٹر میں بھی وہ انرول ہوتا ہے ہمارا الغزالی باقاعدہ کالج سے، تو اس میں انٹر میں ہمارے 4 پروگرام ہے، یعنی آئی سی ایس میں چلا جاتا ہے، یا آئی کام میں، یا ہیومینٹیز میں، اور اسی طریقے سے آگے پھر گریجویشن لیول پر یہی طالب علم رابعہ سے اوپر وہ پھر بی ایس پروگرام میں جاتا ہے، وہ بھی 4 پروگرام ہے، بی ایس اسلامک اسٹڈیز ہے، بی ایس شریعہ اینڈ لا ہے، بی ایس فائنانس ہے، اور بی ایس ایجوکیشن ہے۔ تو ایک طالب علم ہمارا ایک مروجہ درس نظامی کے ساتھ ساتھ باقاعدہ جب وہ پاس آؤٹ ہوتا ہے دورہ حدیث سے، تو وہ ایک ریگولر عصری تعلیم کی بھی ایک خاص پروسیجر تک پہنچ جاتا ہے، بھی اس لیول تک، پھر تخصصات میں آگے ایک پورا ایک سلسلہ دوسرا۔ جامعۃ الرشید میں اس سال میں جو درس نظامی کے حوالے سے ایک نیا فیصلہ ہوا ہے کہ درس نظامی مکمل عربی لینگویج میں آج سے شروع ہوگا، تو وہ فیصلہ کیا ہے اور اس کے نتائج کیا برآمد ہوں گے؟ اس حوالے سے محترم جناب واصف متین صاحب سے پوچھیں گے۔ فیصلہ تو یہ کیا گیا ہے جامعۃ الرشید کی انتظامیہ نے کہ جو ہمارا معہد الرشید العربی ہے اس میں یہ عربک میڈیم درس نظامی ہے، اور اس کا مکمل نصاب وہی نصاب ہے جیسے مولانا ارشد بنگش صاحب نے اس کو تفصیل سے بیان کر دیا ہے، لیکن یہاں سارا ٹوٹل عربک میڈیم ہے، یہاں پر ہمارے نصاب عربی میں ہے، اس کے ساتھ ساتھ ٹیچنگ جو ہے اس کی ٹیچنگ لینگویج وہ عربی میں ہے، ایگزامینیشن لینگویج جو ہے وہ عربی میں ہے، سارے طلبہ عربی زبان ہی کو اس میں لکھنے کے اور اس میں ایگزام دینے کے اور بول چال کے سب کے پابند ہیں۔ اس میں ہماری ترتیب یہ ہوتی ہے کہ جو درس نظامی کا مروجہ نصاب ہے اس کے ساتھ پہلا سال تمہیدی کہلاتا ہے، جو مونٹیسری لیول ہوتا ہے وہ ہم نے اضافہ کیا ہے، اس میں طلبہ کو 4 اسکلز سکھائی جاتی ہیں جو کسی بھی لینگویج کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ اس کے بعد طالب علم اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ عربی میں سمجھ بھی سکے، بول بھی سکے، اور جو کوئی تحریر ہے اس کو لکھ بھی سکے۔ اچھا، عربی زبان ہماری 2 قسم کی ہے، ایک تو وہ زبان ہے جو قرآن اور حدیث کی زبان ہے، جو عربی میگزینز کے اندر، اخبارات کے اندر اور جرائد کے اندر ہے، چونکہ کافی عرصے سے اس کی ضرورت محسوس کی جا رہی تھی کہ ہمارا جو قومی بلکہ اسلامی ورثہ ہے وہ سارا عربی زبان میں ہے، محققین کی تحقیقات وہ عربی زبان میں ہیں، عرب لوگوں نے اس پر بہت زیادہ کام کیا ہوا ہے، تو ہمارا یہ تھا کہ ہمارا تبادلہ ہو ان کے ساتھ ساتھ، جو ہمارا نصاب ہے وہ ہم عربوں کے ساتھ شیئر کر سکیں، اور عرب حضرات کی جو تحقیقاتیں ہیں خاص طور پہ اسلامی کتب کے اندر اور اسی طریقے سے جو ہمارے جو فنون کے اندر ان کا تبادلہ ہو سکے۔ تو لازمی بات ہے کہ طالب علم جب اس قابل ہوگا کہ وہ ان کی زبان سمجھ بھی سکے، ان کو سمجھا بھی سکے، انہی کی زبان میں لکھ بھی سکے، تو ان کو ایسی زبان سکھائی جائے۔ تو الحمدللہ شعبہ معہد الرشید العربی اس خدمت کو کافی عرصے سے انجام بھی دے رہا ہے، اور الحمدللہ ہمارے طلبہ کافی سعودیہ میں بھی جاتے ہیں الحمدللہ، اور ایمریٹس کے اندر جو مسابقات ہوتے ہیں وہاں بھی طلبہ شرکت کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے قطر کے اندر جو انٹرنیشنل ڈیبیٹ کمپٹیشن ہوتا ہے اس میں بھی الحمدللہ ہمارے طلبہ نہ صرف شرکت کر رہے ہیں بلکہ الحمدللہ نمایاں کامیابیاں اور پوزیشنز لے کر بھی آ رہے ہیں۔ گزشتہ سال بھی اور اس سے پیوستہ سال بھی ہمارا معہد الرشید العربی کا طالب علم یعنی ٹاپ 5 ڈیبیٹر، بیسٹ ڈیبیٹر میں سے نامنیٹ کیا گیا تھا۔ تو الحمدللہ یہ ہمارا مقصد ہے کہ جو ہمارا ورثہ ہے، جو عربی ورثہ ہے، یہاں سے اس کو یعنی نقل کیا جائے، عربوں تک وہ تحقیقات پہنچائی جائے، اور جو ہمارے اکابر نے جو کتابیں لکھی تھی، ابھی آپ کے علم میں آیا ہوگا کہ ابھی نیا شعبہ جو قائم کیا گیا ہے الحمدللہ معہد الرشید العربی، اور شیخ صہیب صاحب اس کی لیڈ کر رہے ہیں، تو ہیئت ترجمۃ التراث کے نام سے بھی الحمدللہ ایک شعبہ قائم کیا گیا ہے، جس میں جو ہماری کتابیں ہیں، جو اردو میڈیم کتابیں ہیں، حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی، حضرت قاسم نینوتوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی اور شیخ الہند رحمہ اللہ تعالیٰ کی،
وہ کتابیں بھی انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم اس کی تعریف کریں گے، اس کو عربی میں ٹرانسفر کریں گے. اسی طرح عربی کی بہت ساری کتابیں ایسی ہیں جو استفادہ اس کا عام ہونا چاہیے، تو انشاءاللہ وہ کتابیں، تو اس کے لیے بھی باقاعدہ الحمدللہ یہ شعبہ کام کر رہا ہے. تو ہم یہ چاہ رہے تھے اور انتظامیہ نے چاہا کہ یہ جو فائدہ ہے اس کے اندر عموم ہونا چاہیے، تاکہ الحمدللہ جو ہمارا ایک خلیج اور عرب ممالک کے اس درمیان اور جو بر صغیر کے جو مدارس ہیں ان کے درمیان میں جو ایک سنگ میل ہے اور ایک پارٹ ہے، اس کو پار کیا جائے اور اس کو الحمدللہ کم کیا جائے اور اس ہم آہنگی اس کو پیدا کی جائے. ماشاءاللہ، بہت ساری دعائیں ہیں. لیکن آخری سوال جناب شاہد صدیق صاحب سے ایک مرتبہ پھر پوچھیں گے کہ یہ جب عربی میڈیم درس نظامی شروع ہوگا تو اس میں چونکہ CSS یا جتنی بھی گورنمنٹ کی جابز وغیرہ آتی ہیں تو ان میں تو انگلش کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، تو انگریزی کا نالج، انگریزی پہ دسترس اور عبور جو طالب علم کا ہے اس کو ہم کس طرح سے ایشور کریں گے اور یقینی بنائیں گے؟ دیکھیے CSS میں کیونکہ مسئلہ جو بچے بھی تیار ہوں گے نا، اکثر کمپٹیٹیو ایگزامینیشنز میں انگلش کی بیسک ریکوائرمنٹ ہے، تو ان کے لیے اسپیشل انگلش کلاسز ہم ارینج کریں گے اس امتحان کے حساب سے. صحیح. تو اب کیونکہ وہ ریکوائرمنٹ بڑی ہائی لیول کی ہے، جو بچہ اس کے لیے تیار ہو جائے گا وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. تو ہم نے وہ کر کے دکھایا ہے جو عام طور پہ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ کوئی بچہ ایسا ہو، ایسا عالم ہو جو ممبر رسول پہ کھڑا ہو اور وہ اس قابل ہو کہ وہ موجودہ زمانے کے مسائل پر سیر حاصل بحث کر سکے ڈیٹا کے ساتھ، انفارمڈ ڈیسیژن میکنگ. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ جی. تو ناظرین، بہرحال جامعۃ رشید کا درس نظامی، اس میں کیا کیا ایڈوانٹیجز حاصل ہیں، آپ کا بچہ جب اس درس نظامی سے گزرے گا تو وہ کون سے نصاب کو پڑھے گا اور اس کے نتیجے میں اس میں کیا کیا صلاحیتیں پیدا ہوں گی، پھر اس کے مستقبل کے حوالے سے، جاب کے حوالے سے جو امکانات نکلیں گے تو اس کے حوالے سے بھی تفصیلی گفتگو ہوئی. تو امید ہے کہ اس سے آپ کو ڈیسیژن میکنگ میں، اپنے بچے کے مستقبل کے فیصلے کرنے میں بہت آسانی ہوگی. تو انشاءاللہ اس طرح کے مزید پروگرامز جاری رہیں گے. تب تک کے لیے جڑے رہیے JTR میڈیا ہاؤس کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.